من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. سورہ فرقان آیت نمبر 59 تک 60 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے الذی خلق السماوات. اللہ وہ ذات کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان اسے پیدا کیا. فی 6 ایام 6 دنوں میں. ثم استوى پھر مستوی ہوا. علی العرش عرش پر. الرحمن رحمان. فاسأل پس آپ پوچھئے بھی اس کے متعلق خبیرا خبردار سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا اور جس وقت کہا جاتا ہے ان لوگوں کہ تم سجدہ کرو للرحمن رحمان قول لوگ کہتے ہیں وما الرحمن کیا چیز ہے رحمان. انسجد کیا ہم سجدہ کریں لما تأمرون جس کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں. وزادہم نفورا اور یہ بات ان کی نفرت کو زیادہ کرتی. پیچھے آیات کریمہ آپ نے توکل کے بارے میں سنا کہ اسباب اختیار کر نتیجہ اللہ پر چھوڑنے کو توکل کہتے ہیں اور بغیر اسباب اختیار کیے نتیجہ اللہ پر چھوڑنے کو تعطل کہتے ہیں. اسباب اختیار کر کر نتیجہ اللہ پر چھوڑنے کو توکل اور اسباب اختیار کیے بغیر نتیجہ اللہ پر چھوڑنے کو تعطل کہتے ہیں. جس ذات پر توکل کا حکم اسی ذات کی صفات ان آیات کریمہ میں بیان ہوئی. اسی ذات کی خوبیاں ان آیات کریمہ میں بیان ہوئی. فرمایا میرے رب نے کہ الذی خلق السماوات والارض اللہ وہ ذات کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کی. وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان فی 6 ایام 6 دنوں
جس وقت میرے رب نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو پیدائش کے وقت وقفہ تقریباً 6 دنوں کے برابر تھا۔ اس وقت نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ دن تھا، نہ رات تھی، نہ صبح تھی، نہ شام تھی۔ اللہ جل شانہ نے جس وقت آسمانوں اور زمین کو پیدا کی تو اب دن کیسے ہوں گے؟ تو فرمایا کہ دن سے مراد 6 دنوں سے مراد 6 دنوں کا وقفہ ہے۔ جتنا وقت 6 دنوں میں گزرتا ہے اتنے وقت میں میرے رب نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اگر وہ چاہتا تو اپنے امر کل کے ساتھ فوراً اس دل کو بنا دے۔ اللہ اس بات پر قادر فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے امر کل سے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ عدم سے وجود میں آ جانا کسی چیز کا اللہ کے امر کل سے اللہ اس بات پر قادر۔ تو فرمایا 6 دنوں میں 6 دنوں کی بقدر وقفے میں آسمان اور زمین کی پیدائش سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ کوئی بھی کام کرو تدریجاً کرو، آہستہ آہستہ کرو۔ ایک ہی وقت میں کرنے سے جلد بازی سے نقصان ہو سکتا ہے، تو اس میں سبق ہے مخلوق کے۔ تو اللہ شانہ جو ایک ہی وقت اپنے امر کل سے ایک ہی مرتبہ میں جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا تھا، آسمان اور زمین کو بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس میں سبق دیا کہ جو بھی کام کرو آہستہ آہستہ کرو تو کام کے ہونے میں زیادہ خوبصورتی آ جاتی ہے، حسن آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر وہ مستوی ہوا عرش۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ اللہ کس طرح عرش پر مستوی ہے؟ کیا ہماری طرح ہم پلنگ پر بیٹھتے ہیں، ہم زمین پر بیٹھتے ہیں، ہم تختوں پر بیٹھتے ہیں، ہم صوفوں پر بیٹھتے ہیں، ہم کسی مسکنت پر بیٹھتے ہیں؟ تو جہاں بھی بیٹھتے کیا ہماری طرح بیٹھا ہے عرش پر؟ تو فرمایا کہ دیکھو اس بات پر ایمان لانا واجب فرض کہ اللہ عرش پر مستوی، اس کے بارے میں پوچھنا یہ بدعت ہے۔ وہ کس طرح بیٹھا ہے؟ وہ اپنی شان کے مطابق بیٹھا ہے۔ اللہ جل شانہ پوری کائنات کو سمویا ہوا، میرے رب پوری کائنات کو سمویا ہوا، ہر جگہ ہر وقت اللہ کے ذات موجود ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ تم جہاں کہیں بھی، اللہ تمہارے ساتھ تم جہاں کہیں بھی۔ کتنا ساتھ؟ تو فرمایا قرآن مجید میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شہرت سے بھی زیادہ وہ تمہارے قریب ہے۔ شہرت کسے کہتے ہیں؟ ورید کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا جو رب دل سے گزرتی دماغ پر پہنچتی اس رب کو عربی میں ورید کہتے ہیں، اور اردو میں شہرت کہتے ہیں، اور فارسی میں رگ جان کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ رب جو دل سے جاتی ہے دماغ کی طرف، اس رب سے بھی زیادہ اللہ تمہارے قریب ہے۔ تو اللہ جل شانہ جب اتنا قریب ہے تو اپنے
اپنے رب سے نافرمانی سے بچو، اپنے معاملات کو اللہ کے سامنے رکھو، اس پر بھروسہ رکھو، اس پر توکل رکھو اور اس کی مان پر زندگی گزارو، اس کی نافرمانی نہ کرو، اسے راضی کرنے کی کوشش کرو، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ، وہ تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اور جب تم اسے پکارتے ہو تو فرمایا میرے رب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے اَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھ سے فریاد کرتا ہے، مجھ سے میرے سامنے اپنے حاجات رکھتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ فرمایا اجب دعوت الداعی، جو مجھ سے مانگتا ہے تو اسے قبول کرتا ہوں۔ اذا دعانی فلیستجیبوا لی، میں اس کے باتوں کا جواب دیتا ہوں۔ جو مجھے سے پکارتا ہے، مانگتا ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ کی ذات سے ایسا تعلق بندے سے ہر ایک کا ہونا چاہیے، ہر ایک کا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا میرے رب نے وہ مستوی ہے عرش اور رحمان، رحمان فاسأل به خبیرا، اس کے بارے میں سوال کیجیے، پوچھیے خبردار سے، جو خبر رکھنے والا ہے اس سے پوچھیے اللہ کا تعارف کیا، یہ زمین بتلائے، یہ آسمان بتلائے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ گرمی، سردی، یہ ہوائیں، طوفان، یہ دریا، یہ خشکی، یہ شجر، یہ حجر، یہ سب کچھ میرے رب کی قدرتوں کو بیان کرتے ہیں۔ ہر چیز میں رب کی خدائی نظر آ رہی ہے۔ بغیر اللہ کے حکم سے پیدا نہیں ہو سکتے، بغیر اللہ کے حکم کے یہ وجود عدم سے وجود میں نہیں آ سکتے، بغیر اللہ کے سنبھالے یہ سنبھلے ہوئے نہیں، بغیر اللہ کے حکم سے سمندر اپنے جو ہے حدود میں قائم نہیں، بغیر اللہ کے حکم کے یہ زمین اپنی حدود میں موجود نہیں ہے۔ اللہ نے ہر چیز کی حد مقرر کر اور ہر ایک اپنی حدود میں وہ کام کر رہا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی درخت سے نہیں گر سکتا، وہ اس کا ان چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ احکم الحاکمین رب ذوالجلال رب العالمین وہ ذات ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا، جب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو کہ سجدہ کرو رحمان اللہ کو، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو، تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ کافر، یہ مشرک۔ مگر رحمان کیا چیز ہے؟ رحمان رحمان کیا چیز ہے؟ یاد رکھیے گا عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک بل اور ایک با۔ با یہ غیر ذوی العقول چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ درخت ہے، جیسا کہ پتھر ہے۔ غیر ذوی العقول چیزوں کے لیے یہ با استعمال ہوتا ہے۔ دیوار ہے، پنکھا ہے، زمین ہے، درخت ہے، پتھر ہے، غیر ذوی العقول۔ اور ذوی العقول جن میں عقل ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے، تو اس کے لیے بل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تفصیل انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ تو یہاں پر رحمان کے لیے با، تو فرمایا کہ رحمان، یہ لوگ کہتے ہیں رحمان کیا چیز ہے؟ کافروں کا یہ جواب کہ رحمان کیا چیز ہے، کیسا ہے؟ انسجد لما تأمرون، کہ ہم سجدہ کریں اسے جس کے بارے میں آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ وزادہم نفورا، جب ہم سے کہتے ہیں کہ رحمان کو سجدہ کرو تو اس طرح کا یہ جواب دیتے ہیں، اور پھر ان کے اندر شریعت سے، نبی سے، قرآن سے، اللہ سے نفرت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ کافروں کا آگے سے رد عمل ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات عظیم ذات ہے، کوئی پہچانے تو صحیح، کوئی مانے تو صحیح، کوئی اللہ سے دوڑ لگائے تو صحیح، ہر حاجت کو پورا کرنے والا، دکھیوں کا سہارا، سکھوں کو سکھ دینے والا،
دنیا کے دکھوں کو دور کرنے والا، صحت اور زندگی دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، صحت اور بیماری دینے والا، ہر چیز پر قادر ایک اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ جل شانہ ان آیات کریمہ میں اپنی خوبیاں بیان کر رہے، اپنی صفات بیان کر رہے۔ بقیہ تفسیر انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی